بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھنا، اور جنگ سے حفاظت کے لیے ان کا زرہ بنانا، اسی طرح ہوا کو سلیمان کے تابع کرنا علیہ السلام، اور جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو ہوا میں اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کرنا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ جنات بھی، جن بھی تابع ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے۔ جب نبی پاک طائف سے واپس آئے تھے تو حضور پریشان تھے، تو جنوں کی جماعت نے آ کے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ اگر وقتی طور پر انسان نہیں مانتے تو ہم تو حاضر ہیں نا، ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ جن رسول اللہ کے غلام بنے۔ تو حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا۔ کبھی کسی زمانے میں لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کیسے اڑ سکتا ہے، جب سے جہاز اڑنے لگ گیا ہے نا، اب سائنسدانوں نے اس پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیا ہے، باقی بھی ساری چیزوں پہ چھوڑ جائیں گے آہستہ آہستہ۔ انسان سے مجبوری میں کوئی کام ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو یہ غفلت ہے۔ تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے، لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے، اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں، اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کرے۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے نا مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا،
लाखों का। दिनारों का कारोबार करता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात का काम करता था, लेकिन फरमाते मैंने उसके दिल पे नज़र डाली, लाखों का काम करता था पर उसका दिल एक मिनट के लिए भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं था। हर वक्त उसका दिल अपने मालिक की याद में मसरूफ था, हर वक्त। इरशाद फरमाते हैं कि मेरा शुरू में उसके बारे में गुमान ये था कि देखो ये शख्स क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि फिर मैंने एक और मंजर देखा, एक और रंग मैंने देखा कि वो कमा रहा था, और फिर इख्तिताम हज पे मैंने देखा कि जो कमाया था सारा अल्लाह के बंदों पे खर्च कर रहा था। आप और मैं, हमने देखना सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौलत में उलझ गए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, हम सुनते थे जब कोई आदमी जाने लगता था ना परदेश पैसा कमाने के लिए, तो वो कहा करता था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 2 4 5 साल लगा के आऊँगा, वापिस आके फिर यहाँ मैंने कोई काम करना है, थोड़े से पैसे कमाऊँ ताकि यहाँ ना फिर मेरा सिलसिला कोई बन जाए। वो 3 साल लगाने गए थे पर 30 गुजर गए हैं, लौट के वापस कोई नहीं आए। वो 4 साल का कह के गए थे पर साल 40 हो गए, लौटे नहीं। क्यों नहीं लौटे? इसलिए कि पहले मुफाद छोटा था, ख्याल ये था कि थोड़े से पैसे आ जाएंगे, बच्चों का खर्चा चलने लग जाए, फीसें पूरी होने लग जाएं, और मुझे किसी से मांगना ना पड़े, तो बस फिर मैं कामयाब हूँ। ये तय किया था। उसके फ़ौरन बाद फिर जब बाहर गए तो ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ पंखे का नहीं एसी का बिल भी देना पड़ेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ख्याल आया कि छोटी गाड़ी पे गुजारा नहीं होता, बड़ी गाड़ी ना ले लें। फिर ख्याल आया कि बड़ी गाड़ी ली है तो ये तो अंदर खड़ी नहीं होती, सामने वाला प्लाट मिल जाए तो ज़रा गिराज अच्छा बन जाएगा। फिर उलझते उलझते उलझ गए दोस्तों। फिर ना मालिक हकीकी की जानिब वो नज़र जो हमारी होनी चाहिए थी ना रही। ज़ौक़ से नमाज पढ़ते थे, फिर हमारी नमाजें मुख्तसर हो गई। हम सवेरे उठ के ज़ौक़ से कुरान पाक पढ़ते थे, फिर वो वक्त भी हमारा दफ्तर की तैयारी में लग गया। रात दुरूद शरीफ पढ़ते थे, लेकिन वो भी सारा हमारा हिसाब किताब में वक्त गुजर गया। हमने ये समझा ही नहीं कि दौलत कारखाना नहीं देता, दौलत सेठ साहब नहीं देते, दौलत आपको आपकी फैक्ट्री नहीं देती, देने वाले तो रब करीम की ज़ात है। तो जहाँ से आना था वहाँ तवज्जो देनी चाहिए थी कि जहाँ सिर्फ एक सबब था, ज़रिया था। हज़रत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे सूफिया में एक लफ्ज़ बोला जाता है फ़क्र बूज़र, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पे चलते हैं। एक लफ्ज़ बोला जाता है फ़क्र बूज़र। कुछ लोग फ़क्र बूज़र के कायल थे, इसी मिजाज के कायल थे हज़रत सैयदना अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला। उनके ज़हन में एक बात बैठ गई थी कि यार देने वाला अल्लाह है, देने वाला इज़्ज़त भी अल्लाह देगा, रिस्क भी अल्लाह देगा। बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो हदीस लिखी है, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बंदों से इज़्ज़त तलाश की रब उसे रुसवा कर देगा। जो सियासत करके इज़्ज़त हासिल करना चाहता है, जो इस तरह का माहौल बनाता है कि मैं कोई ऐसे काम करूं कि लोग मेरी वाह वाह करें, लोगों से इज़्ज़त का हुसूल करने वाले को रुसवा कर दिया जाता है। इज़्ज़त दरअसल वही है जो रब करीम अता फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अपनी तवज्जो, दिल की तवज्जो, रूह की तवज्जो अपने मालिक की जानिब जब कर लेते हैं, गफलत का फंदा उतार देते हैं और हर वक्त गलबा रखना पैसों का, हर वक्त उसी में सोचना, उसी में महव हो जाना, फिर आपका ज़हनी नुकसान होता है। फिर आपकी रूह जो होती है वो बेचैन रहने लगती है। फिर ऐसे भी गरीब देखे जिनके पास पैसे हैं, पैसों के अलावा कोई शय भी नहीं। फिर ऐसे भी तंगदस्त देखे कि जिनके पास जायदादें बड़ी हैं पर उनके पास रात को सुकून से सोने के लिए वक्त कोई नहीं।
عزیز بھائی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا، علم و بس کری ہو یار، وہ ایک کوئی حرف تینوں درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ اخذ جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ویسے کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا۔ کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ویسے کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے؟ تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے ان کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان میں کیا ہے ایسا خاص۔ ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں۔ ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا اس میں سے، بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے۔ تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے کریم نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے،
اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جائے گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں، جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو، اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو۔ وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں۔ اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی، کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے، ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے کہ صوفیاء کا ایک گروہ ایسا گزرا ہے جو ملامتی کہلاتے ہیں، ان کو لوگ برا کہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، جب کوئی دل توڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رونا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ گزرا ہے صوفیاء کا، وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، یہ بہت زیادہ تعریف، توصیف، نعرے، شور، یہ بعض اوقات نفس کے تکبر کا سبب بنتا ہے۔ آپ ملاحظہ کر لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے، کس قدر زیادہ تانے تھے ان کے لیے، کتنی زیادہ آزمائش تھی ان کے لیے، کتنا زیادہ پریشانی کا سامان تھا، لوگ کیا کچھ کہتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ تمام صحابہ کے لیے اسی طرح رہا۔ آپ لوگ جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ باقی بھی سارے ان کی تعریف کرتے ہوں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دن مناتے ہیں، پوری امت مسلمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یادگار مناتی ہے، تو سارے کلمہ گو تو ایسا نہیں کرتے۔ آج بھی ڈھیروں لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں، اس کو سیاسی جنگ کہتے ہیں۔ دین کے لیے یہ جو آزمائش رہی، یہ جو تانا رہا، یہ جو تنقید رہی، یہ اس کا حسن رہا، یہ چیز اس کو نکھارتی ہے، یہ اس کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کو راہ دین میں کوئی برا کہتا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز مزید حسن کا سامان پیدا کرتی ہے، آپ کے لیے مزید بہتری ہوتی ہے۔